السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، میں احتشام نظامی قاسمی۔ ناظرین، اس وقت کی بڑی خبر جے پی سی کے چیئرمین جگدمبیکا پال نے کہا کہ اگر وقف قانون میں غلطی نکلی، کچھ گڑبڑی ہوئی تو میں اپنی پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دوں گا۔ یہ بات انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہی ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، بی جے پی کے ایک بڑے لیڈر اور جے پی سی چیئرمین جگدمبیکا پال کی اس وقت کی بڑی خبر بتائی جا رہی ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وقف ترمیمی بل کے تعلق سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ذریعے وقف قانون کی بعض دفعات پر روک ایک خوش آئند قدم، تاہم مکمل کامیابی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اعلان۔ سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے قدرے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت کے ذریعے لائی گئی تمام ہی ترمیمات متنازع اور قابل اعتراض ہیں، جو کہ وقف املاک کو ہڑپنے کے مقصد سے لائی گئی ہے۔ تاہم اپنے عبوری فیصلے میں عدالت عظمیٰ نے وقف املاک میں کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ پر روک لگا دی ہے، چاہے وہ اراضی رجسٹرڈ ہو یا غیر رجسٹرڈ، نوٹیفائڈ ہو یا بطور استعمال وقف ہو۔ اگر یہ روک نہ لگتی تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ فیصلہ آنے سے پہلے وقف بائی یوزر یعنی بطور استعمال وقف کے ساتھ دست درازی ہوتی۔ صدر بورڈ نے عدالت عظمیٰ کے عبوری فیصلے پر آگے کہا کہ وقف بورڈوں اور سینٹرل وقف کونسل کے ممبران کی نامزدگی پر بھی عدالت عظمیٰ نے روک لگا دی۔ عبوری ہی صحیح، اس فیصلے نے بھی حکومت کے ان شرانگیز عزائم پر روک لگا دی جس کے ذریعے وہ ان بااختیار اداروں میں اپنے پٹھوں کو بٹھا کر کھیل کھیلنا چاہتی تھی۔ یہ فیصلہ دراصل امت کی متحدہ جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ صدر بورڈ نے ان دونوں ہی عبوری فیصلوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ عدالت عظمیٰ ان تمام ہی متنازع اور شرانگیز ترمیمات کو وقف قانون سے نکال کر پچھلے وقف قانون کو بحال کرے گی۔ صدر بورڈ نے کہا کہ البتہ بورڈ کی اعلان کردہ تحریک حسب پروگرام اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ تمام ہی متنازع ترمیمات واپس نہیں لے لی جاتی۔ صدر بورڈ نے ملت کی تنظیموں، تمام انصاف پسند لوگوں اور عامت المسلمین سے اپیل کی کہ وہ پورے عزم و حوصلے کے ساتھ ان جلسوں کو کامیاب بنائے، یعنی جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ کل بھی ایک بڑا پروگرام، ایک بڑا جلسہ ہے۔ 19 اپریل میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اویسی صاحب کے صدر دفتر دارالسلام حیدرآباد میں بھی ایک بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے۔ اس میں تمام مسلک کے لوگ، بڑے بڑے ذمہ داران، بڑی بڑی مسلم تنظیموں کے لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ سبھی مسلمانوں سے شرکت کی درخواست ہے۔ دوستو، ایک اور خبر ہے، عدالت عظمیٰ میں وقف ترمیمی قانون پر مسلم تنظیموں، سیاسی پارٹیوں، سیاستدانوں اور دیگر کی عرضیوں پر جاری سماعت اور عدالت کے رخ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مسلم تنظیموں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ عدالت عظمیٰ سے انصاف ملے گا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے اس قانونی پیش رفت پر اطمینان اور قدر مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں نئے قانون کی جن نکات پر سخت اعتراض تھا اور جو وقف املاک کے لیے انتہائی تباہ کن ہے، ہمیں خوشی ہے کہ وکلاء کی مکمل بحث انہی نکات پر مرکوز رہی۔ بینچ میں شامل ججوں اور خاص طور پر چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے ان نکات کے تعلق سے جس طرح کے سخت تبصرے کیے، وہ نہ صرف بہت اہم ہے بلکہ ہمارے اس اسٹینڈ کی تائید بھی ہو جاتی ہے کہ ہم نئے وقف قانون کی مخالفت میں حق پر ہیں۔ اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ نے جس توجہ اور سنجیدگی کا اظہار کیا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عدالت یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے وکلاء کا بھی شکریہ ادا کیا۔ جی ہاں دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت اہم بات کی گئی ہے، مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے۔ آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جلدی سے اس کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔